بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور زندگی موت کا جو نظام بنایا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون احسن عمل کر کے آتا ہے۔ تخلیق بھی احسن کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ رب العزت نے کام بھی احسن دیا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ میں نے چند قرآن پاک کے چند آیات ہیں، میں ان کا مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا بھی احسن اور ہمیں کام بھی احسن دیا، اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت جو ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو مجھے اور آپ کو اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس دار العمل میں، اس دار الامتحان میں، اس دار الفلاح میں کون میری مان کر چلتا ہے، کون میرے حکموں اور میرے طریقوں کے مطابق، میرے نبی کے طریقوں کے مطابق چلتا ہے، کون مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، کون مشکلات اور تکلیفوں پر گلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے، اکثر مسورات جب واٹس ایپ پر رابطہ کرتی ہیں، ان کے گلے اور اللہ رب العزت سے شکوے ایسے ہوتے ہیں، میں حیران رہ جاتا ہوں۔ جس رب کی دی ہوئی زبان سے بول رہی ہیں، جس رب کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، جس رب کی دی ہوئی کانوں سے سنتے ہیں، جس رب کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اسی رب کی ناشکری کرتے ہوئے ہمیں حیا نہیں آتی۔ لیکن اتنا بھی نہ سوچا جا سکے تو کم از کم اتنا ہی سوچ لیا جائے، کیا وجہ ہے کہ اگر میں ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے لگ گئی ہوں، میں نے اپنے نبی کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھا؟ میرے نبی کی زندگی میں جتنی تکلیفیں آئی ہیں، ان تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا میرا گلہ کرنا بنتا ہے؟ کیا میں نے شعب ابی طالب کی طرح کسی گھاٹی میں قید ہو کر پتے کھائے ہیں؟ کیا میں نے اپنے رشتہ داروں سے اور سارے غیر مسلموں سے کیا پتھر کھائے ہیں؟ ہم نے تو دین کے نام پر ایک کانٹا بھی اپنے آپ کو نہیں ہم چبو سکے، نہ ہمیں چبھا ہے۔ ہم تو بڑی بائی چوائس ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، ہمارا اس میں لگا کچھ نہیں۔ دنیا میں لگتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک گلاس بچہ توڑ دیتا ہے، ایک محنت کی ہے، کچھ لگا ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے، لیکن آخرت کے لیے ہماری نہ کوئی فکر، نہ کوئی ہمیں پرواہ، اور گلے اپنی جگہ۔ جسم میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس زبان سے جو سارا دن اللہ رب العزت کی نافرمانی میں چلتی رہتی ہے، اسی سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کی زبان بند کرنے کون ہے اللہ کو جو روک سکے؟ اللہ رب العزت کو پہچانا نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی اس دین کے لیے اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہوں جتنی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں؟ اور اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ کائنات ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ اس دعوت کی مبارک محنت میں جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اٹھائیں، کہیں کوئی گلہ نہیں ملتا، کہیں شکوہ نہیں ملتا۔ ہم کتنے شکوے کرتے ہیں، اللہ تو ہماری سنتے ہی، اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ تمہارے اپنے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے کون سے ایسے کرتوت ہیں جو ہم اللہ کو دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسے کیا؟ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے یا آپ کو یا ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت سے اس بات پہ گلے کرتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ نے تو ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، نعوذ باللہ، کیا آپ کی کمر پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح
گرم ریت پر لٹایا گیا ہو، ساری رات مارا گیا ہو، اور ان زخموں پر، اس قدر شدید زخموں کو گرم ریت پر لٹا کر چٹان رکھ دی گئی ہو، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کی کمر پہ گڑے پڑ گئے ہوں، پھر گلہ کریں کہ اللہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے گلہ نہیں کیا، گلہ بنتا ہی نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی، اور اللہ فرما رہے ہیں دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے، دار البقا نہیں ہے۔ آگے آؤ، تمہیں ہر چیز کا بدلہ دوں گا۔ ایک دعا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک دعا آپ نے کی قبول نہیں ہوئی، دوسری کی قبول۔ ایک بندہ ساری زندگی دعائیں کرتا رہا، اس کی ایک دعا قبول بھی نہیں ہوئی، اس سے خوش قسمت انسان اور اس سے خوش انسان قیامت کے دن اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اس کی ہر دعا کے بدلے جب قیامت کے دن اجر دیا جا رہا ہوگا۔ میں حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ دعا کی قبولیت کی شرطیں، دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ نمبر 1، فوری قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، فوری قبول ہو جائے۔ نمبر 2، کچھ عرصے بعد قبول ہو جائے۔ نمبر 3، وہ چیز تو نہ ملے جو مانگا ہے لیکن اس سے بہتر مل جائے، یا اس کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹال جائے۔ اور چوتھا، وہ دنیا میں تو قبول نہ ہو لیکن آخرت میں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبولیت کا اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سب ذریعہ بنائیں گے اس بندے کے لیے، اور انسان تب یہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جن لوگوں، صرف ایک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو یہ کہنا شروع کر دے اللہ تو میری سنتا نہیں، میری تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو خدا را میں جو یہ چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ گلے شکوے چھوڑ دیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کریں ہیں، اللہ کی ایسے فرما برداری کریں کہ اللہ رب العزت کو آپ مصیبتوں مشقتوں میں ڈالے ہی نہیں، اللہ سے عافیت مانگیں، لیکن اگر آ جائے تو صبر کریں۔ آپ سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور مشقتیں صحابہ نے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے برداشت کی ہیں، ناشکری نہ کریں۔ اگر ناشکری کرنی ہے تو اللہ کی دی ہوئی زبان سے نہ کریں، اللہ کی دی ہوئی زبان سے ناشکری کرنا چھوڑ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یا ہماری یہ بات ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اللہ رب العزت کی ناشکری چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگیے، دعائیں کیجیے، وظائف ضرور کیجیے۔ اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ پکارنے کا ذریعہ ہے۔ بچہ اپنی ماں کو مختلف طریقوں سے پکارتا ہے، کیوں؟ ماں کو اس پہ پیار آ جائے، امی، امی جان، مختلف طریقوں سے جب بندہ نام لیتا ہے ماں کو پیار آتا ہے، میرا بیٹا مجھے کیسے بلا رہا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے اس لیے پکارتے ہیں اللہ کو ہمارا پکارنا پسند آ جائے اور اللہ ہمارے مسئلوں کا حل فرما دے۔ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، بیٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ذکر کی اس لیے میں نے ترتیب رکھی ہے اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے فرشتے آسمان تک اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے وہ اللہ رب العزت کے پاس یہ آپ کا عمل لے کر جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ میں یا اللہ وہاں سے آ رہے ہیں، بندہ ذکر کر رہا تھا، تو اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ یہ چیز چاہتا تھا، جنت چاہتا تھا، جہنم سے پناہ مانگتا تھا، جو چیز چاہتا تھا، جس سے حفاظت مانگتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، جو وہ چیز چاہتا تھا ہم نے عطا کر دی، جس چیز سے وہ پناہ مانگتا تھا ہم نے اسے پناہ دے دی۔ سارے مسئلے حل نہیں ہو جاتے، اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف ان کو یقین کے ساتھ کیجیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو ایسے پکاریے اس ذکر میں جیسے آپ ماں کو اپنی مصیبت پریشانی میں پکارتے ہیں، بچہ اپنی پریشانی میں پکارتا ہے، ایسے اللہ رب العزت کو پکاریے اور ان وظائف کو ضرور کیجیے اور ان کو دوسروں تک شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بدلے گی، انشاءاللہ آپ کی آخرت بن جائے گی۔ جن لوگوں کا اللہ سے تعلق جڑے گا، اس چینل سے وابستہ کوئی بھی بندہ ہو، اس کا اللہ رب العزت سے تعلق نہ جڑے، بہت مشکل ہے۔ اور جو بندہ چینج یور لائف کورس کرے 100% اس کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ تو آپ یہ کورس کرنا چاہیں، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیں، واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، اور اگر آپ
اس وظائف سیریز میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اپلوڈ ہونے والے وظائف کو خود بھی کیجیے اور ان لوگوں تک کم از کم ضرور شیئر کیجیے جو مسائل کے حل کے لیے وظائف کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور محبت آئے، اور یہ ویڈیو ان تک ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے مسائل کی، ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی اکثر وجہ ناشکری ہے، اور یہ چند جملے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے عاجز کو بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔